السلام علیکم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ چلے سورت مریم، مریم تو نام ہے، ہمیں معلوم ہے یہ سورت ہے، اس میں آپ دیکھیں بار بار اللہ کے لیے رحمان کا لفظ آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جب اس نے اپنے رب کو چپکے پکارا، چپکے پکارا۔ جی ہاں، بعض دفعہ دیکھیے کیا پتا اس وقت آپ کے میرے دل میں کیا کیا دعائیں ابھر رہی ہیں، اگر ہم ڈیلے کریں گے کیا پتا دعا بھول جائیں، نمبر 1، کیا پتا قبولیت کی گھڑی اس وقت نہ ہو، اس لیے کہ دل کی کیفیت وہ نہ رہی ہو جو اس وقت ہے۔ تو جب جہاں دل تڑپے وہیں بیٹھ کے چپکے دعا کر لیں، یہ مت سوچیں گھر جائیں گے جانماز بچھائیں گے خاص سٹرکچر اختیار کریں گے یا پھر ہم فلاں لوگوں کو بلائیں گے، پھر دہی بڑے بنائیں گے، پھر اتنی دفعہ یہ ختم کریں گے، اتنے تکلفات نہ کریں، نیکی کا موقع ہی چلا جاتا ہے۔ بعض دفعہ انتظام بہت اچھا ہو جاتا ہے اور خلوص نہیں رہتا۔ ایک ہمارے معاشرے کا یہ ایک اور ایشو ہے، ہر چیز کو اوکیزن بنانا، انتظامات میں اس قدر مصروف کہ روح ختم ہو جاتی ہے۔ موت کا گھر ہے، انتظامات کی اتنی فکر ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بد انتظامی تھی ان کے ہاں، اور جو مر گیا اور اپنی کیفیات اپنے جذبات سچائی نہیں رہتی، بعض دفعہ نا صداقت محسوس نہیں ہو رہی ہوتی مجلسوں محفلوں کے اندر، تو اللہ کرے کہ ہم سچے ہو جائیں، سچے جذبوں کے ساتھ دعا کریں تو انشاءاللہ دعا بھی قبول ہوگی۔ چپکے پکارا، قالا، اس نے عرض کیا، اے میرے پروردگار میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں، سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، یعنی اپنا حال کہ اللہ یہ تو ہے میرا حال، اور اللہ تیرا کمال کیا، اے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں ہوا۔ پازیٹیو، یہ نہیں کہا کہ اللہ کب سے دعا کر رہا ہوں، اتنا بڑھا ہو گیا اب تک تو بچے ہی نہیں دیے، میں ہی رہ گیا ہوں، حالانکہ نبی ہوں تیرا، فلاں کو تو اتنا کچھ دے دیا۔ دیکھیں بات کرنے کا انداز ہے، ایک شکایتی انداز کچھ لوگوں کا ہوتا ہے، بات ہی کرتے ہیں نیگیٹو سے، اگلے کو پہلے ہی چڑھا دیتے ہیں۔ اللہ سے بھی اسی طرح بات کرتے ہیں، اللہ میں ہی رہ گیا تھا۔ یہ بھی ایک انداز ہے، اتنا خوبصورت انداز ہے، پازیٹیو انداز کہ اللہ میں کبھی تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوا، اتنا کچھ تو نے دیا۔ کسی کا قول آتا ہے کہ مجھے فکر اس بات کی نہیں ہے میری دعا دنیا میں قبول ہو یا نہ ہو، مجھے خوشی اس بات کی کہ دعا ملنے کی توفیق تو ہوئی، تو دعا مانگنے کی توفیق تو ہوئی۔ جو دعا مانگتا ہے وہ بدبخت نہیں ہو سکتا، اللہ سے کمیونیکیشن ہے۔ اور کہا مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے فضل خاص سے خاص وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے۔ تو اولاد کی دعا کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کیا، وجعلہ ربی رضیہ، اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا دے، پسندیدہ بنا دے اس کو اپنا، اللہ اپنا اچھا، ایسا جو تجھے اچھا لگے۔ ہم تو پھر لوگوں کی فکر کرتے ہیں، اللہ گورا بچہ ہو، اللہ لمبا بچہ ہو، اللہ بلو آنکھوں والا بچہ ہو، ہم انہی چکروں میں لگے رہتے ہیں۔ پیپل کانشیس ٹو دا کور، کہتے ہیں اللہ اپنی پسند کا، جو گاڈ کانشیس ہوگا وہ تو یہی کہے گا۔ جواب آیا یا زکریا، کہتے ہیں اٹھتے ہیں حجاب آخر، آتے ہیں جواب آخر، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکی کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا۔ عرض کیا پروردگار بھلا میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا؟ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے تجھ کو پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا۔ دیکھیے نارمل جو پیدائش بچوں کی ہوتی ہے وہ بھی میریکل سے کم نہیں ہے، لیکن وہ اتنا ریگولر ہوتا ہے یہ سب کچھ کہ ہمیں بعض دفعہ احساس نہیں رہتا کہ کتنا بڑا میریکل ہے، میریکل آف لائف۔ تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ قال
زکریا نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے. فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے تو پہم 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے گا. چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آیا اور ان کو اشارے سے ہدایت دی کہ صبح و شام اپنے رب کی تسبیح کرو. اب کیا ہوا؟ ٹو کٹ اے لانگ سٹوری شارٹ، یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، بڑے ہو گئے. یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب بقوہ، کتاب الہی کو مضبوط تھام لو. یعنی اس کے سارے احکامات پر بھرپور طریقے سے عمل کرو. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے بچپن ہی سے اس کو حکم سے نوازا تھا. حکمت، صحیح ڈیسیشن لینے کی قوت ان کو دے دی تھی. بہت سیریس تھے بچپن ہی سے. یحییٰ علیہ السلام بڑے ڈیفرنٹ تھے. وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، اور اپنے پاس سے ان کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی تھی. تو دیکھیں اب جس کو حکمت ملتی ہے کیا ملتا ہے؟ ساتھ ساتھ دل کا نرم ہونا. اور کیا ملتا ہے؟ تقوی، پاکیزہ ہونا. اور کیا ملتا ہے حکمت والے لوگوں کو؟ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور اپنے والدین کا حق شناس. وہ جبار نہ تھا، نانا فرمان. سلام اس پر جس روز وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے. سلیوٹ کہتے ہیں نا، سلیوٹ ان کے لیے. 21 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے تو ہم کتنے امپریس ہوتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے سلام ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں مریم کا حال بیان کیجئے جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی. یعنی سمجھے ایک طرح سے اعتکاف میں. تو کیا ہوا؟ اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح یعنی فرشتے کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا. اب دیکھیے ینگ لڑکی ہے، تنہائی میں ہے، اکیلی ہے اور اتنے میں ایک مرد آ گھسا. چونکہ اللہ کی یاد تھی، چونکہ تقوی تھا، تو اس تقوی نے حیا پیدا کی مریم کے اندر. تقوی حیا پیدا کرتا ہے، اللہ کے قرب کا احساس تقوی پیدا کرتا ہے. جب تقوی پیدا ہوا تو حیا پیدا ہوئی، اور جب حیا آئی تو اعتماد آیا، تو گریس آیا، تو ڈگنیٹی آئی، تو میچورٹی آئی. کس طرح ہم معاملہ کر رہے ہیں؟ کوئی چیپنس نہیں ہے، کوئی اترانا نہیں ہے، کوئی آپے سے باہر نہیں ہونا، کوئی ہائی اللہ اوئی اللہ، کوئی نہ اچھلنا نہ کودنا، کوئی آپے سے باہر نہیں، کوئی ادائی نہیں ہے اس کے اندر. کس قدر خوبصورت شخصیت ہے، کس قدر ڈگنیٹی ہے، کس قدر گریس ہے، کس قدر فیمینٹی ہے اس کے اندر. کیا نسوانیت کا حسن ہے جو حیا دیتی ہے اور تقوی دیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں حیا جو ہے شاید یہ انڈر کانفیڈنٹ ہونے کا دوسرا نام ہے. جی نہیں، حیا ہی کانفیڈنس لاتی ہے. اور میل فیمیل ریلیشن شپ کے اندر، یہ جینڈر ریلیشن شپ کے اندر یہ ایک صحیح سمجھے کہ ہمیں ایک لائن ڈرا کر کے دے دیتی ہے کہ ایک آفیشیل اور ایک باعزت فارمل طریقہ کیسا ہوتا ہے غیر محرم سے ڈیل کرنے کا، کہ نہ وہ بے عزتی محسوس کرے اور نہ عورت اپنی بے عزتی محسوس کرے. یہ حیا سکھاتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے اگر تمہیں حیا نہ رہے تو جو جی چاہو کرتے پھرو. اور اسلام کی پہچان بتائی گئی ہے حیا. کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. مریم یکایک بول اٹھی اگر تو خدا ترس آدمی ہے میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. اس نے کہا میں تیرے رب کا رسول ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں تجھ کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں. مریم نے کہا انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا میرے ہاں بچہ، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی آدمی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. اب ان کو کیسے پتا چلا؟ ہم کہتے ہیں لو پکی ہو گئی ہیں لڑکیاں کمپیوٹر پہ بیٹھ بیٹھ کے. پکی ہونے کی کیا بات ہے؟ یہ بایولوجیکل فیکٹس ہیں، یہ سب کو پتا چل جاتے ہیں. یہ چیزیں تو معلوم ہوتی ہیں. اس میں کون سی ایسی بڑی چیز ہے کہ ہم اس قدر اسکینڈلائز ہو جاتے ہیں؟ یہ سب ہمارے ہاں جو ایک آرٹیفیشل معیار بنا لیے نا ہم نے شرم اور حیا کے، کہ شرم اور حیا کا مطلب ہے جہالت، شرم اور حیا کا مطلب ہے حماقت. نہیں، ہرگز یہ چیز نہیں ہے، نہیں ہوتی. ینگ لڑکیوں کو پتا ہے کہ میل فیمیل ریلیشن شپ کے نتیجے میں بچہ ہوتا ہے، تو واٹس دا بگ ڈیل؟ بایولوجی میں پڑھاتے نہیں کیا بچوں کو؟ ولم اکو بغیہ، مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں. آج دنیا والے جس کو فلش آف رومانس کہتے ہیں، مریم علیہ السلام نے کہا یہ بدکاری ہے، اچھی چیز نہیں ہے. قال، فرشتے نے جواب دیا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے نشانی بنائے اور اپنی طرف سے رحمت، اور ایک یہ کام ہے جو کہ ہو کر رہنا ہی ہے. مریم کو بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی. پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا. اس تصویر سے بالکل مختلف جو کہ نصارہ دکھاتے ہیں.
کہ جوزف کارپینٹر، یوسف نجار، انہوں نے خچر پر مریم علیہ السلام کو بٹھایا ہوا ہے، وہ پریگننٹ ہیں اور وہ خچر کو لے کے جگہ جگہ جا رہے ہیں، یعنی کہ اپنی بیوی کو لے کر میرڈ ہیں. بالکل غلط. یہ بغیر کسی مرد کے میریکل برتھ تھی عیسیٰ علیہ السلام کی. اس کے بعد جب وہ سائنس نے نہ مانا اس چیز کو تو انہوں نے تبدیلیاں کر دی اس کے اندر. تو اکیلی تھیں. پھر کیا ہوا، زچگی کی تکلیف نے اس کو کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا. وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے مر جاتی، میرا نام و نشان نہ رہتا. فرشتے نے پائنتی سے اس کو پکار کر کہا غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو تو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی. یعنی پانی پی لے، کھجوریں کھا لے. تو اگر کوئی لیبر میں ہے کھا سکتی ہے، کھجور کھلا دیں، یا اینڈ جب بالکل بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے، فل ٹرم ہوتی ہے، تو بھی کھجور فائدہ دیتے ہیں، اور بچہ ڈیلیور ہونے کے بعد بھی. تو پانی اور کھجوریں. فکلی وشربی وقرری عینا، بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر. کس کو دیکھ کے؟ بچے کی پیاری شکل دیکھ کے. پھر اگر تجھے کوئی آدمی نظر آئے تو اس سے تو کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کچھ نہ بولوں گی. پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی. لوگ کہنے لگے اے مریم، یہ تو نے بڑا پاپ، بڑا گناہ کر ڈالا. اے ہارون کی بہن، نہ تیرا بھائی کوئی برا آدمی تھا، نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی. فاشارت الی، مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے. اچھا، اب اللہ نے کیا نام بتا دیا تھا مریم علیہ السلام کو؟ عیسیٰ ہوگا اس کا نام. اب یہاں بچہ بول اٹھا. امیجن کریں آپ کسی بچے کو دیکھنے گئی ہیں نیو بورن، اور آپ کہہ رہی ہیں ہاؤ کیوٹ، کتنا پیارا، اور بچہ بولے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. رونگٹے نہ کھڑے ہو جائیں. یہ فطرت بولی ہے نا، فطرت. اپنا نام سے پہلے وہ اپنا مقام پہچانتے ہیں، نام سے زیادہ مقام. ایسے حدیث میں آتا ہے نا کلو مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اللہ یہ معجزہ دکھاتا نہیں کہ نیا پیدا ہوا بچہ بول اٹھے. اگر اس سے پوچھیں کہے گا انی عبداللہ. ہر بچہ یہ کہے گا. وہ تو ماں باپ ہیں جو کہ پھر اس کو کسی نے کسی اور کا غلام بنا دیتے ہیں. تو کہا میں تو اللہ کا بندہ ہوں. پہلا کلمہ یہ عیسائیت کے بنیادی عقیدے کے سراسر خلاف. یہ نہیں کہا میں اللہ کا بیٹا ہوں، نعوذ باللہ. جڑی کاٹ دی عیسائیت کے عقیدے کی. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا، اور بابرکت میں جہاں بھی رہوں، اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں. وبرم بوالدتی، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا. دیکھیں یہاں والدین کا ذکر یحییٰ علیہ السلام کی طرح نہیں کیا، اس لیے کہ والدین تھے ہی نہیں، صرف والدہ تھیں. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا. پتہ چلا جو ماں سے اچھا سلوک نہیں کرتا وہ جبار اور شقی ہوتا ہے. کوئی کانفیڈنس کی دلیل نہیں ہے، ایجوکیٹڈ ہونے کی علامت نہیں ہے. بدتمیز، بد زبان، نافرمان ہونا ماں باپ کا، یہ تو سخت محرومی اور بدقسمتی ہے. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جاؤں. یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں. اللہ کا یہ کام نہیں ہے وہ کسی کو بیٹا بنائے. وہ پاک ذات ہے، وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ بس ہو جاتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، بس اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے. مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے. سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے. جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. وَأَنذِرْهُمْ، ان کو خبردار کر دیجئے، یوم الحسرہ، حسرت کے دن سے. قیامت کا ایک نام حسرت کا دن، یوم حسرہ. اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے، انہیں اس دن سے ڈرا دیجئے جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کچھ چارہ کار نہ ہوگا. آخر کار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری طرف پلٹائے جائیں گے.
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجئے. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور نبی تھے، سچے، نہایت سچے. اب سچے لوگ کیا کرتے ہیں؟ سچائی کو پروموٹ کرتے ہیں. خاندان کی وجہ سے وہ سچائی پر پردے تو نہیں ڈال دیتے. اذ قال لأبیہ، انہیں ذرا وہ موقع یاد دلاؤ جب اس نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں، نہ آپ اپنا کوئی کام بنا سکتی ہیں؟ ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلیے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا. ابا جان آپ شیطان کی بندگی مت کیجئے، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے. یا ابتی، اے ابا جان، انی اخاف، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کے رہیں. طریقہ کتنا نرم، کتنا پیارا، لیکن دعوت میں نرمی نہیں، اس میں ہچر مچر نہیں کری، اس میں ڈائلیوشن نہیں لے کر آئے. بالکل ہم بعض دفعہ بدتمیزی کرتے ہیں اور پھر دعوت میں بھی کمپرومائز کر دیتے ہیں. نہیں، لہجہ نرم، طریقہ با ادب، لیکن دعوت میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا. قال، باپ نے کہا، ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا میں تجھ کو سنسار کر دوں گا. وَاحْجُرْنِي مَلِيًّا، دور ہو جا میری نظروں سے، ہمیشہ کے لیے چلا جا، ملیہ بہت دور چلا جا. قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام آپ پر. تبلیغ کرنے والے روڈ اور بدتمیز نہیں ہوتے. کہا سلام، سلام علیک، سلام ہے آپ پر، میں اپنے رب سے دعا کروں گا آپ کو معاف کر دے، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے. میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا. کیا ہوا؟ یہ عقیدے کا فرق، یہ اس طرح فاصلے پیدا کر دیتا ہے. خون کے رشتے اور عقیدے کے رشتے، اس میں عقیدے کا رشتہ، ایمان کا رشتہ خون کے رشتوں سے زیادہ پائیدار ہوتا ہے. اب یہ ہجرت ہو رہی ہے. عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، امید ہے میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہ رہوں گا. بس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا، ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی. جتنی بڑی قربانی، جتنی بڑی ہجرت، جتنا بڑا جہاد، اتنا بڑا صلہ، اتنا زیادہ اللہ جو ہے وہ مدد کے لیے اپنی مخلوقات میں سے جس کو چاہتا ہے، سورج یا چاند یا آگ، اللہ اس کو بھی لگا دیتا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا، وہ ایک چیدہ چنا ہوا شخص تھا اور رسول نبی تھا. ہم نے اس کو طور کی دائیں جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پہ دیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو. إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، وہ اپنے وعدے کا سچا تھا. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور رسول نبی تھا. صادق الوعد، جو کمٹمنٹ کرتے تھے پورا کرتے تھے، جو وعدہ کرتے تھے پورا کرتے تھے. دوسروں سے کمٹمنٹ بھی پورا کرتے تھے، اپنے آپ سے جو کمٹمنٹ کرتے تھے وہ بھی پورا کرنے والے تھے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے رہتے تھے اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھے. کانا یأمر، اگر آپ کو گرامر آتی ہو، استمراری ہے نا، پاسٹ کنٹینیوس. پتہ چلا ایک دفعہ میں بچے نہیں مان لیتے، بار 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 کہنا ہوتا ہے، پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو. کھانے کو دیکھیں، ایک دفعہ آپ نے کہا کھانا لگ گیا، آ جاتے ہیں. سحری کے لیے ایک دفعہ اٹھایا، جھٹ دوڑ کے فرما برداری سے آ کے میز پر سیدھے الرٹ بیٹھ جاتے ہیں. ہمیں تو ہال اٹھ جائے کہ اللہ جانے طبیعت ٹھیک ہے بھی کہ نہیں آج ان کی. تو جس طرح ہم دنیا کے لیے ان کو بار بار بلاتے ہیں، دین کے لیے بھی بار بار. چیخ چنگاڑنے کا فائدہ نہیں ہے، بار بار کہتی رہی ایک بات، پڑھ لو، نماز پڑھ لو، کہتی رہے، انشاءاللہ ہو جائے گا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ ایک راست باز انسان تھا اور ایک نبی تھا، اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا. سچائی اور سچائی کا ذکر آ رہا ہے، اللہ ہمیں سچوں میں شامل کرے. أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور ابراہیم کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے
جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا، یعنی بڑا بلند درجہ دیا، چن لیا اللہ نے ان کو. تو کیا کرتے تھے یہ؟ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب رحمان کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی تھی، خروا سجدا، گر پڑتے تھے سجدے میں، مطیع ہو جاتے تھے، وہ بکیا، اور روتے تھے. جذباتی تعلق، رونا کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ رونا علامت ہوتی ہے نا جذباتی تعلق کی. محبت ہو، جب خوف ہو، جب کوئی شرمندگی ہو، جب کوئی امید ہو تو رونا آتا ہے. آیت سجدہ ہے، آپ چاہیں تو تھوڑا جھک کے سجدہ کر سکتی ہیں. اب کیا ہوا؟ فخلف من بعدہم خلف، اس کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے. اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز ضائع کی. واتبعوا الشہوات، اور خواہش نفس کی پیروی کی. تو کیوں انسان نماز ضائع کرتا ہے؟ خواہشات کے پیچھے. شاپنگ کے لیے جانا ہے، دعوت کے لیے پکانا ہے، یہ کرنا ہے، یوں کرنا ہے، اور نمازیں مس ہو گئی ہیں اس کے اندر. تو بڑی سخت اللہ تعالیٰ نے وعید فرمائی ہے، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب و گمراہی کے انجام سے دو چار ہوں. ہاں، اگر ڈر لگا کہ اللہ واقعی میں نے بڑی نمازیں دنیا کے پیچھے ضائع کری، تو اللہ نے امید دکھا دی، امید کی کرن دکھا دی. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل اختیار کر لیں، وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور ذرہ برابر حق تلفی ان کی نہ ہوگی. ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے درپردہ وعدہ کر رکھا ہے، غیب میں ہے، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے. وہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک سنیں گے، اور ان کا رزق ان کو پہم صبح و شام ملتا رہے گا. کیا سنیں گے؟ اللہ سلامہ، سلامتی ہی سلامتی، سلامتی کی باتیں. یہ ہے جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا. اے محمد، ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے. جو کچھ ہمارے آگے اور جو کچھ ہمارے پیچھے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اس کا مالک وہی ہے. آپ کا رب بھولنے والا نہیں. وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں. اتنا زبردست رب، تو کیا کرو؟ دوڑو، فاعبدہ، اسی کی عبادت کرو، اسی کے بندے بنو. واصطبر لعبادتی، اور جمے رہو اس کی عبادت پر، اسٹیڈ فاسٹ. ٹیمپٹیشنز نہ ہلائیں، اعتراضات نہ ہلائیں، کبھی شرمندہ مت ہونا، جمے رہو فخر کے ساتھ اس کی عبادت پر. هل تعلم له سمیہ، کیا کوئی اور ہستی تمہارے علم میں ہے اس کی ہم پایا؟ انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا پھر زندہ کر کے نکال لیا جاؤں گا؟ کہ انسان کو یاد نہیں آتا ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم، ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے. پھر ہر گروہ میں سے اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا. پھر یہ ہم جانتے ہیں ان میں کون سب سے زیادہ جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے. تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو. یہ طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے. پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے، اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے. ذکر آ رہا ہے، سمجھے یہاں پر جہنم پر سے گزرنے کا، یعنی اس کو حدیث میں پولیس صراط کہا گیا. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اہل ایمان یہ کلمہ پڑھیں گے، سلم ربی سلم سلم، اللہ ہمیں سلامتی کے ساتھ گزار دے. ہر مومن کافر پولیس صراط پر سے گزرے گا کچھ پلک جھپکنے کی دیر، بجلی کی تیزی سے. فاستبقوا الخیرات والے تھے نا، سابقون الاولون، تیزی سے گزر جائیں گے. کچھ تیز رفتار گھوڑوں کی طرح، کچھ اور سواریوں کی طرح، کچھ پرندوں کی طرح، کچھ صحیح سالم، کچھ زخمی ہو کر، کچھ وہاں پر آنکڑے کاٹے ہوں گے جو زخمی کر دیں گے، لیکن بہرحال وہ جنت میں چلے جائیں گے. کچھ گر جائیں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے نکل آئیں گے، اور کٹر کافر ہی پڑے رہ جائیں گے. ان سب لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں، بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں کون بہتر حالت میں ہے؟ کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں؟ حالانکہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑھی ہوئی تھیں. ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اس کو رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب ان کو معلوم ہو جاتا ہے کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور.
اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کی ہدایت میں ترقی عطا فرماتا ہے. پتہ چلا کہ ہدایت بھی بڑھتی رہتی ہے. دا مور یو انویسٹ، جتنا ٹائم لگائیں گے اتنے زیادہ پروموشنز ہوں گے، اتنے گریڈز بڑھتے چلے جائیں گے. والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں. پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا. کیا اس کو غیب کا پتہ چل گیا یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں. جو کچھ یہ کہتا ہے اس کو ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور اضافہ کریں گے. جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا. ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ اور خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے پشتبان ہوں، یعنی باعث عزت ہوں. وہ نہ ہوں گے، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے، الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو ہم نے منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں. اچھا اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو، ہم نے ان کے دن گن رکھے ہیں. وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے. اللہ ہم کو ان میں شامل کرے. اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے. اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور کوئی عہد لے لیا ہو. یہ دنیا کے لیے تو قناعت کرتے تھے، آخرت کے لیے پرفیکشن، آخرت کے لیے ان کے اندر بڑی امنگیں تھی، بڑے جذبے تھے. تو اللہ نے ان کو کامیاب کیا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وہ کہتے ہیں رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا. سخت بےہودہ بات ہے جو تم گھڑ لائے ہو. قریب آسمان پٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ گر پڑے اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا. رحمان کی یہ شان نہیں وہ کسی کو بیٹا بنائے. زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی سب ہیں اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں. سب پر وہ محیط ہے، اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے. سب قیامت کے روز فردن اس کے آگے حاضر ہوں گے. یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں ان قریب رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. اے محمد اس کلام کو ہم نے آسان کر دیا آپ کی زبان میں، آسان کر کے آپ کی زبان میں اسی لیے نازل کیا ہے کہ آپ پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دیجئے اور ہٹ دھرم لوگوں کو ڈرا دیجئے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے. هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ، کیا تم کسی کا نشان پاتے ہو؟ او تسمعوا لهم رکزا، یا کسی کی آہٹ بنک بھی تم کو سنائی دیتی ہے؟ ڈیڈ سائلنس پڑا ہے، کچھ نہیں سنائی دیتا، بالکل خاموشی. حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے جبریل امین سے فرماتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، دعا کریں اللہ میرا نام اس میں شامل ہو. جبریل سارے آسمانوں میں منادی کر دیتے ہیں، سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر زمین والوں کی طرف بھی یہ پیغام بھیج دیا جاتا ہے. تسلی دے دی کیوں؟ اس لیے جب اللہ کی اطاعت انسان کرتا ہے تو بعض دفعہ دنیا والوں کی محبتیں بہت ہی کم ہونے لگ جاتی ہیں، تو کہا فکر نہ کرو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ طٰہٰ مقطعات ہیں جن سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے. اس سورت میں انشاءاللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے، کافی حصہ اسی پر ہے. اور ایک اور آپ چیز نوٹ کریں گی کہ اس میں خوف کا ذکر آ رہا ہے. اس سورت کے اندر خشیت کا ذکر آئے گا اور خوف کا ذکر آئے گا، اور اس کو بڑی بلیسنگ بنا کر بتایا جا رہا ہے کہ جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے اندر اگر یہ پری ریکویزٹ ہے تو الحمدللہ پھر وہ سمجھ جائیں کہ انشاءاللہ ان کو جلد یا بدیر ہدایت ضرور ہی مل جائے گی. شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں. یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے. نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو. وہ رحمان علی العرش استوا، جو کہ عرش پر جلوہ فرما ہے. ایک اور چیز انشاءاللہ آپ نوٹ کریں گی کہ یہاں پر قدرت کے
نظاروں کا بھی ذکر آ رہا ہے، اور اس کو تبلیغ کے مختلف طریقوں میں سے ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اگر نان بلیورز کو، ان بلیورز کو تبلیغ کرنا چاہتے ہو تو ذرا ان کو قدرت کی نشانیاں دکھاؤ، ذرا بتاؤ کہ زمین آسمان کیسے بنے، کریشن کے اوپر غور کرنے کی ان کو دعوت دو، تدبر کی دعوت دو، تو انشاءاللہ کریشن کے تھرو کریٹر تک بھی پہنچنے کی امید ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى، مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور جو زمین اور آسمان کے درمیان ہیں، اور جو مٹی کے نیچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی شان، اس کی خلاقی اور اس کی اونرشپ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کریٹر گاڈ اور اونر گاڈ، کیا کچھ اللہ نے بنایا۔ ہم کوئی چیز کریٹ اگر کرتے ہیں تو ایک چونکہ ہمارے اندر ایگزیبیشنزم ہے، ایک ٹینڈنسی ہے ایگزیبٹ کرنے کی، تو ہمارا دل چاہتا ہے کوئی چیز ہم بنائیں، اور اگر خوبصورت ہے تو ہم ضرور سب کو دکھائیں۔ اور آپ اللہ کو دیکھیں کہ اللہ نے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں جو کہ اب ہم کو ہبل دکھا رہا ہے، یا وہ جو کہ سمندر کی اتاہ گہرائیوں کے اندر جو مچھلیاں ہیں، ہزاروں ہزاروں سال سے کسی نے نہ دیکھا تھا ان کو، لیکن اللہ کتنا بے نیاز ہے، کتنا بے نیاز ہے ہماری تعریف سے یا ہمارے ایکنالجمنٹ سے، کہ ہم ایکنالج کریں نہ کریں، اس نے بنا دیا، اس کی خلاقی، اس کی گریٹنس، وہ خود جانتا ہے اپنی گریٹنس کو، وہ کتنا گریٹ ہے۔ جو کچھ زمینوں کے اندر دفن ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ اور یہی انسانوں کے ساتھ بھی معاملہ ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات، بلکہ اس سے مخفی تر بات کو بھی جانتا ہے۔ اللہ، وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی، اسی کے لیے بہترین نام ہے۔ اور تمہیں کچھ موسیٰ علیہ السلام کی خبر بھی پہنچی، جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ میں تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے لوں، او اجد علی النار ہدی، یا اس آگ پر مجھ کو راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے۔ یہ آپ دیکھیے قرآن کا انداز، بہت لمبے چوڑے قصے کو بڑا مختصر چند الفاظ کے اندر سمیٹ دیا، دریا کو کوزے کے اندر بند کر دیا۔ قصہ دراصل یوں ہے، موسیٰ علیہ السلام مدین چلے گئے تھے، آگے ہم سورہ قصص میں پڑھیں گے کیوں گئے تھے۔ وہاں شادی بیاہ ہوا، فیملی، بیوی بچے، اب ان کو لے کر یہ واپس مصر تشریف لا رہے تھے۔ اب قرآن نے چند الفاظ میں بتا دیا کہ رات کا وقت تھا، سردی تھی، اندھیرا تھا، بھول گئے تھے راستہ، بھٹک گئے تھے، اور جا کر اپنے فیملی والوں کے لیے کہا کہ اچھا میں جا کر اب تمہارے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے اشارے، فطرت کے اشارے، قدرت کے اشارے، کہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ وہ خود بیٹھ گئے کہ مجھے تو بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، بیوی سے کہا تم جاؤ، تم ہی جا کے انتظام کر کے لاؤ کچھ میرے لیے۔ نہیں، مرد جس کے اندر مردانگی ہے وہ ذمہ داری اٹھاتا ہے کرین کی طرح، اور یہی اس کو دراصل ایکٹیو اور کارآمد رکھنے والی چیز ہے کہ ذمہ داری وہ اٹھائے۔ جب مرد ناکارہ ہو جاتا ہے تو پھر ناکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ نیگیٹو بھی ہو جاتا ہے، وہ گھر والوں کے اوپر نہ صرف معاشی بوجھ بنتا ہے بلکہ نفسیاتی بوجھ بھی بننے لگ جاتا ہے۔ تو یہ قدرت کی چیزیں ہیں۔ ہم آج کل کے سلوگنز کے تھرو شاید کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ واٹس نیچرل اینڈ واٹ از ان نیچرل۔ تو نیچرل چیزیں بتائیں، اب کیا ہوا، کیا لینے گئے تھے، آگ لینے گئے تھے، پیغمبری مل گئی۔ ہم بھی بہت چھوٹی چیز اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ اس چھوٹی چیز کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت بڑی بڑی چیزیں دے دیتا ہے۔ کیا پتہ آپ چھوٹا سا ارادہ کر کے آئی ہوں کہ چلو ٹھیک ہے، دعوت ترجمہ ہم سن لیتے ہیں، رمضان کا مہینہ تھوڑی سی برکت سمیٹ لیتے ہیں، کیا پتہ اللہ آپ کو اس برکت کے ساتھ ساتھ کتنی ہدایت دے دے، اور پتہ نہیں اللہ آپ کو اس ہدایت کے ساتھ ساتھ اور کتنے بڑے بڑے کام کرنے کی توفیق دے دے، آپ کو اللہ اپنا ہی بنا لے۔ تو کیا ہوا، فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، وہاں پہنچا تو پکارا گیا، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طوا میں ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے تجھ کو چن لیا، I have selected you، سلیکشن ہو گیا تمہارا، you are the chosen one۔ کیا زبردست بات ہے۔ ہم تو موسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں، لیکن چلیں ہم وہ صفت ہی اپنے اندر پیدا کر لیں جس کی بنا پر ہو سکتا ہے کہ اللہ کو مجھ پر ہی پیار آ جائے۔ اور وہ صفت کیا ہے، وَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، سن جو وحی کیا جاتا ہے، استمع غور سے سنو، بی آل ایئرز، غور سے سنو جو وحی کیا جا رہا ہے۔ تو یہ قرآن ہم غور سے سنیں۔ اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ نماز
ایک عبادت ہے اور اس کی جسمانی بھی شکل ہے اور روحانی بھی شکل ہے. جسمانی شکل جو ہم کرتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، اس کا اپنا ایک فارمیٹ ہے، اس کا اسٹرکچر ہے. یہ جسم ہو گیا. روح کیا ہے؟ اللہ کی یاد، کہ نماز میں اللہ یاد آ جائے. اس کے لیے بھی ہم دعا کر لیتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم نماز ایسی پڑھیں جس میں کہ ہم تجھے خوب خوب یاد کریں، تاکہ ہم خوب اپنی اندر انرجی سمیٹ لیں اور ہم خوب پھر اس نماز کی حالت کو تو برقرار نہیں رکھ سکتے، لیکن ہم اس نماز کی کیفیت کو لے کر پھر بازاروں میں اور مسجدوں میں اور مختلف جگہوں میں ہم اپنے کام کرتے پھریں. ان الساعۃ آتیۃ، یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے. میں اس وقت کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں، چھپا ہوا رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ ہر متنفس، ہر جان اپنی صحیح کے مطابق بدلہ پائے. بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے، تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے، ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا. وارن کر دیا کہ غافل لوگوں کے ساتھ رہ کر تم ذاکر ہی رہنا، تم عابد ہی رہنا، تم متقی ہی رہنا، زمانہ تم کو نہ بدلے، تم زمانے کو بدلنے والے بنو. بی دا چینج یو وانٹ ٹو سی، بی دی ایجنٹ آف چینج. چینج کرنا لوگوں کو، تم مت چینج ہونا، تم تو بس سیدھے راستے پر رہنا. اب ذرا گفتگو آگے بڑھی. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا علیہ السلام، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے لیتا ہوں. بتا دیے کتنے فائدے ہیں. تو کوئی اللہ چیز دے اور اس چیز کو استعمال کرنا، یہ بھی اس کا شکر ہے، اور اس چیز کو اپنے فائدے کے لیے اور دوسروں کے فائدے کے لیے. دیکھیں جانوروں تک کو فائدہ پہنچا دیا انہوں نے اپنی اتنی سی ایک لاٹھی کے ساتھ. تو انسان چیزوں کو ضرور اسباب کو استعمال کرے اور ان کو فائدے میں رکھے. اب اتنے سارے فائدے بتائے، اتنی کام کی چیز ہے، کیا حکم آیا؟ قال القها یا موسیٰ، فرمایا پھینک دے اس کو موسیٰ. تو کیا پتا چلا؟ یہ نماز جو ہے وہ اطاعت سکھاتی ہے انسان کو. اب وہ کوئی نماز، کوئی عبادت نہیں اگر وہ اطاعت پہ لے کے نہیں آ رہی. اگر زندگی کے حصے بکھرے ہو رہے ہیں اور عبادت جو ہے وہ ایک گوشے تک محدود ہے کہ نماز کا خدا تو اللہ ہے اور فائنانس کا خدا جو ہے وہ بینکس بن گئے ہیں اور کلچر کا خدا جو ہے وہ کوئی اور شہر، کوئی اور کلچر بن گیا ہے، تو پھر یہ اطاعت تو نہیں ہو رہی. اس کا مطلب ہے کہ عبادات کا رنگ صبغت اللہ یہ باقی زندگی میں نہیں چڑھ رہا. اب دیکھیے کیا ہوا. فَأَلْقَاهَا، کہا پھینک دے. موسیٰ علیہ السلام نے پھینک دی. اتنے کام کی چیز. توکل اسی وقت آتا ہے جب انسان اسباب کی حقیقت کو پہچان لے اور وہ یہ جان لے کہ اسباب میں فائدہ ڈالنا میرے رب ہی کا کام ہے، اور اللہ کی نافرمانی میں اگر اسباب کو انسان تھامے رکھتا ہے وہی اسباب اس کو نقصان دینے لگ جاتے ہیں، وہی اس کے لیے مشکل و مصیبت بن جاتے ہیں. دیکھیں کتنا اچھا کیا جو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کے فوراً اللہ کی بات مان لی. کیا، کیوں، کیسے، وائی، واٹ، کچھ بھی نہیں پوچھا. اس لیے کہ کیا ہوا؟ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، یہ کہے وہ سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا. اگر پکڑے رہتے تو کیا ہوتا؟ کاٹ لیتا نا، ڈس لیتا. اس لیے جن چیزوں کو اللہ کہے چھوڑ دو ہم فوراً چھوڑ دیں. ہمیں تو ان کا فائدہ نظر آ رہا ہے، اللہ جانتا ہے کہ ہمارے نقصان کی ہیں، ہمیں فائدہ نہ دیں گی. اور یہاں دیکھ لیجئے کہ اطاعت کا سراسر فائدہ ہی فائدہ ہوا، حالانکہ اس وقت لاجک نہیں سمجھ آ رہی تھی. تو اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے ہم لاجک کو پیچھے اور اپنے ایمان کو آگے رکھیں گے. اب کیا ہوا؟ اب جب وہ سانپ بن گئی، نقصان صاف نظر آ رہا ہے. اب کیا کہا؟ قال خذھا، کہا اس کو پکڑ لے. سانپ ہے اور پکڑ لے. ولا تخف، مت ڈر. خوف کی بات آ رہی، مت ڈر، پکڑ لے اس کو. بات مان لی. اب جب اس کو پکڑ لیا وہ ویسی کی ویسی ہو گئی جیسے کہ پہلے تھی. یہ دیکھیے یہ اطاعت یہ کب پتا چلتی ہے؟ سوالات سے نہیں، تجربے سے. اطاعت کا فائدہ تجربے سے، پرسنل ایکسپیرینس سے انسان کو پتا چلتا ہے، اور خالی دوسروں کے قصے کہانیاں سن کے پتا نہیں چلتا، اور سوالات پوچھ کے بھی نہیں پتا چلتا. بہت لاجک کے بعد اطاعت کرنے کا سوچتے ہیں. ایٹ ٹائمز اٹ از ٹو لیٹ. جب تک ہم پروف کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہاں اطاعت کرنا جو ہے لاجیکل ہے اور ریشنل ہے، اس وقت تک ہو سکتا ہے بہت دیر ہو چکی ہو اور دل کہے کہ میرا دل نہیں چاہ رہا اطاعت کرنے کا. تو انہوں نے تو ایسی اطاعت کی، انسٹنٹ، فوراً کے فوراً. اللہ نے کہا پکڑ لے. ولا تخف، مت ڈر، ہم اس کو پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسی یہ تھی. اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے بغل میں دبا، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. یہ دوسری نشانی ہے، اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں. اذهب الى فرعون، اب جا فرعون کے پاس.
इन्नहु तग़ा, वो सरकश हो गया है। अब फिरौन के पास जाना और डर लगा मूसा अलैहि सलाम को। फौरन दुआ की अल्लाह से, क़ाला रब्बिश्रह ली सदरी, अर्ज किया परवरदिगार मेरा सीना खोल दे। किस चीज के लिए? कि जो मिशन अल्लाह तूने मुझको दिया है, मेरा अपना दिल पहले ठुक जाए। अगर बोलने वाला खुद ही कन्विंस नहीं है जो बोल रहा है, तो उसका ये डामाडोल होता हुआ ईमान, उसका ये लड़खड़ाता हुआ यकीन, ये दूसरों को सहारा देने के काबिल ना होगा। तो अल्लाह मेरा दिल ठुक जाए, इल्म के लिए, हक के लिए, तकवा के लिए। अल्लाह मुझको बहुत बड़े दिल वाला कर दे, दूसरों से दरगुजर करने के लिए। दिल का बड़ा होना बड़ा ही जरूरी है। वो यस्सिर ली अमरी, और ये मामला मेरे लिए आसान कर दे। आसान तो नहीं हुआ, कितना मुश्किल हुआ मूसा अलैहि सलाम के लिए, लेकिन ये मुश्किल कहाँ थी? जाहिर में मूसा अलैहि सलाम के अंदर मुश्किल नहीं थी, पैशन था ना, क्रेविंग थी ये काम करने की, अल्लाह को राजी करने का शौक था। अपने शौक से और अपने ज़ौक़ से वो काम कर रहे थे। तो ये आसानी बाहर नहीं होती, अंदर होती है। मुश्किलात बाहर नजर आ रही होती हैं, अंदर नहीं होती। कितना भी मामला आसान हो, अगर दिल नहीं चाहता पहाड़ हो जाता है, हमसे हिला नहीं जाता। हम कहते हैं कोई उठ के रिमोट ला दे मुझको, या खुद ही रिमोट दबा दे, या बटन ऑन कर दे, मुझसे नहीं उठा जा रहा। छोटे छोटे काम पहाड़। तो यस्सिर ली, बस अल्लाह मेरे लिए, मेरा दिल ठुक जाए, मुझको यकीन हो जाए इट इज अ वर्दी कॉज, करने का काम है। और अल्लाह ताला बस मुझको तो रिसोर्सेज दे या ना दे, मुझको तैयार कर दे। जिसने खुद अपने आप को लगा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब। कन्विक्शन आ जाए, अटमोस्ट कन्विक्शन अंदर के, हाँ अगर कोई काम करने का है तो वो ये काम करने का है, इट्स वर्थ माई अटेंशन, वर्थ माई एफर्ट, और मैं अपने आप को यहां लगाऊंगी या लगाऊंगा, और मैं अपने आप को अल्लाह के हाथ बेचता हूं। तो ये कन्विक्शन जब आ जाता है तो बस काम आसान होते चले जाते हैं, रिजल्ट कुछ भी निकले। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और अल्लाह मेरी जबान की गिरह सुलझा दे, सारे तार मेरे जोड़ दे। जो मेरे दिल में है और जो मेरे जहन में ख्यालात हैं, जो मेरे जज्बात हैं, वो अल्फाज की शक्ल में मेरी जबान से आराम से फिसलते निकलते चले जाएं। कोई गुंजलक बातें ना हो, सीधी सीधी बातें हों, दिल से निकलें, दिल को हिट कर दें जाकर। बस बात इतनी सी है। यफ़क़हू क़ौली, ताकि वो लोग मेरी बात समझें, उनकी खैर ख्वाही चाहिए। बात को कन्वे करना है, मैसेज कन्वे करना है, और बात को पहुंचाना है, जात से इंप्रेस नहीं करना। और मैं जिस खुलूस से बात कह रहा हूं, उसी खुलूस के साथ वो समझ जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो, कंफ्यूजन्स ना हो, और कोई आपस में मसाइल ना क्रिएट हो। ये उन्होंने इतनी खूबसूरत दुआ मांगी, और आज देखें जो भी दर्स शुरू करता है अक्सर और बेशतर लोग यही दुआ पढ़ते हैं। और दुआ मांगी, वजअलनी वज़ीरम मिन अहली, और मेरे लिए मेरे अपने कुनबे में से एक वजीर मुकर्रर कर दे, हारून, जो मेरा भाई है। हम कहते हैं ना, एक अकेला और 2 11, तो बस यही है। और खासतौर पर खानदान में कोई एक साथी मिल जाए तो वाकई काम आसान और हल्का हो जाता है। उश्तुत बिही अजरी, उसके जरिए से मेरा हाथ मजबूत कर और उसको मेरे काम में शरीक कर दे, ताकि हम खूब तेरी पाकी बयान करें और खूब तेरा चर्चा करें। तो हमेशा हमारे हाल पर निगरान रहा। जिक्र का यहाँ पर हम मजमून पढ़ रहे हैं कि हम खूब तेरा जिक्र करें। तो पीछे पढ़ा तक़िमिस सलात लिज़िक्री, नमाज कायम करो मेरी याद के लिए। जब अल्लाह की याद आ जाती है तो हर जगह जिंदगी में याद आ जाता है। खुशी कैसे मनानी है, हाँ अल्लाह ने ये बताया। अच्छा गम, अच्छा हाँ अल्लाह ने क्या बताया। अच्छा फाइनेंस, हाँ अल्लाह ने ये बताया है। इंसान को याद आ जाता है तो नमाज भी जिक्र है। फिरौन के दरबार में खड़े हो के उसको खबरदार करना भी जिक्र है। अल्लाह को बड़ा करने की जो भाग दौड़ हो रही है, छोटी से लेकर और बड़ी से बड़ी, ये सब अल्लाह का जिक्र है। हाथ पांव भी जिक्र करते हैं जब वो अल्लाह की इताअत करते हैं। जबान भी जिक्र करती है, आंखें भी जिक्र करती हैं जब अल्लाह की पसंदीदा चीजों को देखती हैं, हराम से बचती हैं। और कान भी जिक्र करते हैं, पेट भी जिक्र करता है। ये रोजा क्या है, जिक्र ही तो है अल्लाह का। लेकिन अपने पेट तक हम महदूद ना रखें, उसको अपनी पूरी बॉडी पर फैलाएं। तो कि हम तेरा जिक्र करें। इन्नका कुन्त बिना बसीरा, तू हमेशा हमारे हाल पर निगरान रहा। फरमाया, दिया गया जो तूने मांगा ए मूसा, हमने फिर एक मर्तबा तुझ पर एहसान किया। याद करो वो वक्त जब हमने तेरी माँ को इशारा किया, ऐसा इशारा जो वही के जरिए से ही किया जाता है कि इस बच्चे को संदूक में रख दे और संदूक को दरिया में छोड़ दे। दरिया उसको साहिल पर फेंक देगा और इसे मेरा दुश्मन और इस बच्चे का दुश्मन उठा लेगा। अब उस माँ के दिल का सोचें क्या गुजरी होगी। इमेजिन करें अगर आप माँ हैं,
اور اپنے بچے کو اس طرح ڈالنا پڑے، کتنی دفعہ رکھا ہوگا، کتنی دفعہ اٹھایا ہوگا، کتنی دفعہ منہ چوما ہوگا، کتنے آنسو بہائے ہوں گے، کتنی دفعہ پالنے کی مضبوطی دیکھی ہوگی. امیجن کریں نا وہ فائن ڈیٹیلز. یہ روبوٹس نہیں تھے، مجھ آپ جیسے لوگ تھے. اللہ کے لیے کیا کچھ کیا انہوں نے. اور کیا ہوا؟ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے. ایسے اللہ کی توجہ موسیٰ علیہ السلام پہ رہی خصوصی. یاد کر جب تیری بہن چل رہی تھی، جب تیری بہن ساتھ چل رہی تھی، پھر جا کر کہتی ہے میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے. اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو. دو خواتین کا ذکر، ماں اور بہن موسیٰ علیہ السلام کے زمن میں. یہاں پر آپ بہن کا کردار دیکھیے. بہنیں کون ہوتی ہیں؟ جو کہ ماں سے بھائیوں کو جوڑنے والی ہوتی ہیں، ملانے والی ہوتی ہیں. نند بن کر، اور وہ تلوار نہیں بنتی، وہ ماں کو بدزن نہیں کرتی بھائیوں سے کہ ماں جو ہے اپنے سونے کے کڑے مجھ کو ہی دے دے، کہیں بھابھی کو نہ دے دے، کہیں بھائی کو نہ دے دے. یہ نہیں کرتی، جوڑنے والی ہوتی ہیں، توڑنے والی نہیں. اور کیسا ماں نے دیکھیے بھروسہ کیا ہے اپنی بیٹی کے اوپر. ایک تو بہن بھائیوں کا دیکھیں، ہم نے سبلنگ رائولری اور سبلنگ جیلسی کے بارے میں تو بہت سنا. یہ دیکھیں محبت کیسی ہے بہن بھائیوں میں، کیسے کام آتے ہیں ایک دوسرے کے. بہت اچھا تحفہ جو کوئی اپنی بیٹی کو یا بیٹے کو دے سکے وہ ہے بہن بھائی. اور یہی تحفہ دینے سے شیطان نے ہمیں روک لیا. کہا یہ مت دینا، بہن بھائی مت ہونے دینا. کپڑے لا دو، جوتے لا دو، ڈگری دلوا دو، باہر یونیورسٹیز کے لیے فیس جمع کر لو، ان کے بہن بھائی اور نہ ہونے دینا. اور یہ بہن بھائی، یہ خون کا رشتہ، چاہے ہزاروں میل کا فاصلہ بھی ہو، بہت پیاری چیز ہوتی ہے واقعی. تو اللہ کرے ہم بھی ایسی بہنیں بنیں جو اپنے بھائیوں کو اپنی ماں کی نظروں میں بلند کریں، جوڑیں، ڈھانک لیں. کوئی بھائی کی غلطی ہے کور کر لیں اس کو. اور دوسرے بیٹی، کتنی پیاری چیز. حدیث میں آتا ہے لا تکرہوا البنات، بیٹیوں کو ناپسند مت کرو. کیوں؟ فإنہن المونسات، اس لیے کہ ہمدرد ہوتی ہیں. الغالیات، بڑی قیمتی ہوتی ہیں، بہت اچھی ہوتی ہیں. تو کیا ہوا؟ اور یاد کر، اچھا ایک اور قصہ. اب یعنی موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، وہ قصہ آگے ہم پڑھیں گے. پھر بڑے ہو گئے، پھر کیا ہوا؟ وقتلت نفسا، یاد کر تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ہم نے تجھے اس کے پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا.